اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوشبو قرآن کے ہر ساتھی کو رمضان المبارک کے مطہر، منور اور رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی بانٹنے والے مہینے کی آمد مبارک ہو۔ میرا رب ہمیں اس ماہ کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جسمانی صحت و سلامتی کے ساتھ ساتھ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، اللہ کریم نے رمضان المبارک کا ذکر کرتے ہوئے پاک کلام پاک میں جو ارشاد فرمایا، وہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا سے شروع فرمایا اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سبحان اللہ، ایمان والوں سے خطاب کر کے اور تقوی والوں پر بات ختم کی ہے۔ اور ایک اور حقیقت جو آج آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی مکے میں نازل ہونے والی صورتوں کی تعداد 86 ہے۔ کل 114 صورتیں ہیں، اور جب بھی مکے میں رب نے کلمہ پڑھنے والوں سے خطاب کیا تو فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو سنو۔ اور جو قرآن پاک کی صورتیں مدینے میں نازل ہوئیں ان کی تعداد 28 ہے۔ اور مدینے میں نازل ہونے والی صورتوں میں رب نے انداز خطاب بدل ڈالا ہے اور فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو سنو۔ حالانکہ مکے میں نازل ہونے والی 86 صورتیں ہیں، 86 صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا اللہ کریم نے، اور 28 مدنی صورتوں میں پورے 88 بار رب العزت نے انداز بیان بدل کر کہا اے ایمان والو سنو۔ اللہ اکبر! کیونکہ مکے میں ایمان لوگوں کو دکھایا نہیں گیا تھا، اور مدینے میں جنگ خندق کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کرام کو اور تمام کلمہ گو لوگوں کو برز الایمان کلہ کہہ کر کل ایمان دکھا دیا تھا۔ سبحان اللہ! اسی لیے مدینے میں نازل ہونے والی صورتیں یا ایھا الذین آمنوا سے بھری پڑی ہوئی ہیں۔ یاد رکھیں، یہ حقیقتیں تلاش کرنے کے لیے ایک عمر صرف کرنا پڑتی ہے۔ قرآن کو اپنی قبر کا ساتھی ہی نہیں، زندگی کا ساتھی بھی بنا کر جئیں تو اس طرح کے قرآنی راز افشا ہوتے ہیں۔ اور میں برملا کہوں گی کہ قرآن پاک کے فرمان کے مطابق یہ مہینہ فقط کل ایمان کے ماننے والوں کے لیے ہے، صاحبان ایمان کے لیے ہے، یہ ہر ایک کے لیے ہے ہی نہیں۔ قرآن نے خطاب ہی یا ایھا الذین آمنوا سے شروع کیا ہے کہ بغض علی علیہ السلام رکھنے والا روزے کے معیار پر پورا ہی نہیں اترتا۔ فقط روزہ اس کے لیے ہے جس کے اندر محبت اور مودت اہل بیت علیہم السلام ہے، جس کے دل میں علی مولا کی ولایت ہے۔ کہ اللہ کریم نے رمضان کا معیار ہی ایمان والوں کو قرار دیا ہے۔ اللہ کریم واجب بھی فرما سکتا تھا، اللہ پاک فرض بھی فرما سکتا تھا، لیکن قرآن میں رب کریم نے ارشاد فرمایا ہے کتبہ، مطلب یہ کہ میں نے تم پر روزے لکھ دیے ہیں، کہ یہ وعدہ پورا کرنے کی آخری حد ہوتی ہے کہ کوئی کسی کو کچھ لکھ کر دے دے تو سامنے والے کو تسلی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ میں نے لکھ دیا ہے تمہارے اوپر روزے رکھنا۔ پھر فرمایا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو پھر وہ عید کے بعد گنتی پوری کر لے۔ رمضان کا مسافر اور رمضان کے مہینے کا مریض عید کے بعد اپنے روزوں کی گنتی پوری کرے، کہ اللہ کریم فرما رہا ہے کہ میں نے لکھ دیے ہیں۔ سبحان اللہ! معلوم ہوا لکھنا اللہ کریم کی سنت ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قلم کاغذ مانگا تھا کہ میں تمہیں کچھ ایسا لکھ دوں کہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو، لیکن حدیث کرتاس کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنے کے لیے کاغذ قلم نہ دیا گیا، اور نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی گئی بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کی وجہ سے ہذیان کا لفظ استعمال کیا گیا۔ استغفر اللہ! نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہے یہ کہہ کر ان کو کاغذ قلم نہیں دیا گیا، بلکہ کہا گیا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے ہدایت کے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ حالانکہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے واضح کر کے فرمایا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ میرے رسول کی اطاعت ہی مجھ اللہ کی اطاعت ہے۔ اور قیامت تک کوئی بھی عالم یہ نہ کہہ سکا ہے اور نہ کہہ سکے گا کہ اللہ کریم نے یہ فرمایا ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت ٹھیک ہو
تو اطاعت کرو، اور اگر بیمار ہو تو اطاعت نہ کرو۔ نعوذ باللہ، آج تک کوئی نہ کہہ سکا اور نہ کوئی صبح قیامت تک کہہ سکے گا، لیکن ایسا عمل کر کے دکھایا گیا، کل اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ شرط تو لگائی ہی نہیں گئی کہ مطلق اطاعت کا حکم ہے کہ جب نبی بیمار ہو تو ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ کوئی ملا، کوئی عالم، کوئی مفسر کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا، تو پھر ایسا کیوں کیا گیا؟ اب خود ہی سمجھ لیں کہ جو کل ایمان کے ماننے والے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھنے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، وہی اللہ کریم کے کتبہ کی اہمیت بھی سمجھ سکتے ہیں۔ رب فرماتا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر میں نے لکھ دیے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم مومنین کو بتا رہا ہے کہ روزے تم پر نئے نہیں لکھے گئے، اور اے مومنو تم پر بھی میں نے لکھے ہیں اور تم سے پہلے بھی مومنوں پر میں نے لکھے تھے۔ نہ پہلے یہ روزے منافق پر واجب تھے اور نہ ہی روزے آج کے بغضیری رکھنے والے منافق پر واجب ہیں۔ قرآن کی روح سے اب آگے رب فرما رہا ہے کیوں لکھے گئے ہیں مومنوں پر، اس کی وجہ بتا رہا ہے رب، لعلکم تتقون، تاکہ اے ایمان والو، اے صاحبان ایمان، تم متقی بن جاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ رب العزت تقوی کی پریکٹس کروا رہا ہے رمضان میں، تاکہ ہم متقی ہو جائیں۔ ایک مہینہ ہم نے تربیت لینی ہے، مشق کرنی ہے تقوی کے حصول کی۔ یاد رکھیں جب فوجی مشقیں ہوتی ہیں اس وقت اصلی جنگ نہیں ہو رہی ہوتی، بلکہ ان فوجیوں کے تصور میں یہ ہوتا ہے کہ گویا جنگ لگی ہوئی ہے اور ہم نے اپنا دفاع کیسے کرنا ہے۔ مشق کا مطلب ہی یہ ہے کہ تصور میں، خیال میں جنگی حالات سے نمٹنے کی تیاری کی جائے۔ جب دشمن سامنے آئے گا تو کیا کرنا ہے، کیسے دفاع کرنا ہے، کیسے خود کو بچانا ہے۔ اللہ کریم اس مہینے میں ہماری بھی پریکٹس کراتا ہے کہ جب زندگی میں سامنے شیطان آئے جو کہ تمہارا کھلا دشمن ہے تو تمہیں کیا کرنا ہے۔ اللہ کریم رمضان عطا فرما کر تقوی کی پریکٹس کرواتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سے روکا ہو وہاں سے رکنا تقوی ہے۔ اللہ اکبر۔ تقوی کی ہمارے معاشرے میں بہت ساری تشریحات کی جاتی ہیں۔ تقوی کا مطلب ڈر بھی ہے، بیان کیا جاتا ہے۔ تقوی کا مطلب خوف بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اسی طرح سے تقوی کا کئی معنی جو ہیں وہ مختلف ترجموں میں ہمیں ملتے ہیں، لیکن تقوی دراصل ہے کیا؟ یاد رکھیں ہمارے معاشرے میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی ادائیگی کو ہی تقوی سمجھ لیا گیا ہے، جبکہ تقوی کا مطلب تو یہ ہے کہ جہاں سے اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روکیں وہاں سے بندہ رک جائے۔ یہی اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے، اور ادب کے بغیر عبادت کبھی بھی تقوی نہیں بن سکتی۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روکنے کے حکم کو پس پشت ڈال کر بھاگ پڑیں اور رکنے کا حکم نہ مانیں، وہ تقوی کی منزل نہیں پا سکتے۔ بہن اسی طرح سحری میں مخصوص وقت تک کھانے پینے کی اجازت ہے، لیکن جب وقت فجر اذان ہو اور اللہ اکبر کی صدا کان میں آئے تو رک جانا ہے۔ سب کچھ سامنے ہے پھر بھی کھانے پینے سے رک جانا ہے۔ اب دن میں بندہ گھر میں اکیلا ہے، فریج بھری پڑی ہے نعمتوں سے، مشروبات سے، پھل بھی موجود ہیں، پیاس بھی لگی ہے، بھوک بھی لگی ہے، لیکن وہ بندہ جو سحری میں اللہ رسول کے روکنے پر رک گیا ہے نا، اس کو کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو پھر بھی وہ رکا رہتا ہے۔ اس کو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے پھر بھی وہ رکتا ہے، کہ روزہ یہی تصور دیتا ہے کہ جہاں کوئی نہیں ہوتا وہاں اللہ کریم ہوتا ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ کہ اللہ کے کہے ہوئے پر رک جانا۔ اللہ کریم روک دیتا ہے، حلال چیزوں سے بھی روک دیتا ہے۔ اللہ کریم بندے کو صاحب عزت کرنا چاہتا ہے۔ اس سورہ حجرات میں رب ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے زیادہ میرے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہے۔ اللہ اکبر۔ روزوں کا نتیجہ بھی یہی بتاتا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم باعزت بننے کی، متقی بننے کی پریکٹس کر لو۔ اللہ اکبر۔ میرے نزدیک چونکہ متقی کی عزت ہے اس لیے میں تمہیں یہ مہینہ دے رہا ہوں۔ جب اللہ اکبر ہو کر کہہ رہا ہے کہ رک جاؤ، اور جو بھی رک جائے وہ باعزت ہے۔ نہ تو اللہ کریم بھوک سے بندے کو مارنا چاہتا ہے، نہ ہی بندے کا حلق جو ہے وہ پیاس سے خشک کرانا چاہتا ہے، فقط روکنا چاہتا ہے کہ رب نے تو ہماری خوراک کا انتظام تب بھی کیا تھا جب ہم منہ کے ذریعے کھا نہیں سکتے تھے اور ہمیں خوراک کی ضرورت تھی، ہماری زندگی کے لیے خوراک ضروری تھی کہ ہم کچھ کھائیں۔ اللہ کریم نے ہماری ماؤں کے پیٹ میں سے ہماری خوراک کے لیے نالی لگا دی۔ اللہ فرماتا ہے میں اس وقت سے لے کر تیری موت تک تیری خوراک کا انتظام کرتا ہوں، اور رمضان دے کر، ایک مہینہ دے کر میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا بندہ میرے روکنے پر، میری مرضی پر رکتا ہے یا نہیں۔
اب جب رب کریم ہمیں حلال چیزوں سے بھی ایک مقررہ وقت تک روکتا ہے، اور بندہ اگر اس کے روکنے پر نہ رکے اور رمضان المبارک کا حق ادا نہ کرے، روزے نہ رکھے، تو سوال تو ہوگا نا کہ روزے کیوں نہیں رکھے۔ یاد رکھیں، اللہ کریم ہمیں باعزت دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی باعزت بندہ ہو، اپنے سے بڑے کی بات مان لے تو باعزت ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی تھوڑی عزت والا ہو تو اپنے سے بڑے کی بات مان لینے سے اس کی عزت اور بڑھ جاتی ہے۔ اور جب بندہ اللہ اکبر کی بات مانتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، تو صاحب عزت کیسے نہ ہوگا۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ متقی صاحب عزت ہے میرے نزدیک۔ اور اگر ایمان، کل ایمان علی مولا کی محبت اور ولایت کے بغیر نہیں ملتا، تو تقوی بھی امام المتقین علی ولی اللہ کی ولایت کے بغیر نہیں مل سکتا۔ کہ جو رمضان مبارک کی آیت جو ہے وہ شروع ہوئی ہے یا ایھا الذین آمنوا سے، اور ختم ہوئی ہے لعلکم تتقون پر، ایمان سے شروع ہو کر تقوی پر آیت کا اختتام ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کریم ہمیں پہلے صاحبان ایمان دیکھنا چاہتا ہے اور پھر متقی دیکھنا پسند کرتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں مومن بنا کر، روزہ رکھوا کر، تقوی سکھا کر عطا کیا کر رہا ہے۔ یہ بھی قرآن نے واضح کر کے بتا دیا کہ کل ایمان کا دامن تھام کر ایمان بھی ملتا ہے، تقوی بھی ملتا ہے۔ مومن بنو گے تو علی مولا جیسا امیر المومنین ملے گا، اور متقی بنو گے تو علی المرتضیٰ علیہ السلام جیسا امام مل جائے گا۔ معلوم ہوا رمضان کی ساری پریکٹس کے نتیجے کو علی مولا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کہ ایمان بھی ملے اور علی مولا اپنی امامت میں ہم جیسوں کو قبول کر لیں۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا بہت سے لوگ صاحبان تقوی گزرے ہیں، لیکن سمجھنے کی بات ہے کہ ان تمام صاحبان تقوی کی اپنی عمر زیادہ ہے اور ان کے تقوی کی عمر تھوڑی ہے۔ مثلا ایک بندہ 60 سال تک شراب پی لے اور 60 سال کے بعد شراب چھوڑ دے اور 80 سال کی عمر میں فوت ہو جائے، اس کی قبر پر اس کی کل عمر 80 سال لکھی ہوگی، لیکن اس کے تقوی کی عمر 20 سال ہوگی کہ اس نے 20 سال سے شراب چھوڑی تھی۔ اسی طرح سے 50 سال تک بندہ سودی کاروبار کرتا رہے، اور جب اس کی اولاد جوان ہو کر مالدار ہو جائے اور وہ سود سے منع کرے، تو 50 سال کا بندہ سود چھوڑ دے اور 90 سال کا فوت ہوا تو قبر پر 90 سال عمر لکھی ہوگی، لیکن اس کے تقوی کی عمر 40 سال ہے۔ کہ تقوی کا مطلب ہے کہ جب اللہ نے کسی چیز کو چھوڑنے کا حکم دیا تو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اسی طرح سے کوئی بندہ 40 سال تک بت پرستش کرتا رہا ہو اور 60 سال کی عمر میں مر جائے تو اس کی کل عمر 60 سال ہے، لیکن اس کے تقوی کی عمر 20 سال ہے۔ اور یہی بنیادی فرق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان تطہیر اور صاحبان درود کی حیثیت میں اور باقی لوگوں میں، کہ ان کی جتنی اپنی عمر ہوتی ہے ان کے تقوی کی عمر بھی اتنی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، عام بندے کی عمر اس کے تقوی کی عمر سے زیادہ ہوتی ہے اور اس کا تقوی اس کی عمر سے کم ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا سب کچھ چھوڑ دیا۔ نبی پاک نے بت چھڑوائے، چھوڑ دیے، شراب چھڑوائی، چھوڑ دی، سودی کاروبار چھڑوایا، چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھڑاتے گئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چھوڑتے گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ بندے کی تقوی کی زندگی اس وقت شروع ہوتی ہے جب اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چھڑانے پر وہ کچھ چھوڑ دے۔ اللہ اکبر۔ سمجھیں، کوئی غیر مسلم بھی جس عمر میں اسلام قبول کر کے حرام کھانا چھوڑ دے گا، اس کا تقوی بھی اسی دن سے شروع ہوگا۔ بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جس کا تقوی ماں کی گود سے شروع ہو جائے۔ سبحان اللہ، ماں حلال حرام کی تمیز اور تربیت دینا شروع کر دے۔ اور یاد رکھیں، ہمارے بچے وہ کھاتے ہیں جو ہم کھائیں، جو ہمارے گھروں میں پکے، اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھاتے تھے جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر پکتا تھا، اور علی مولا علیہ السلام وہ کھاتے تھے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پکتا تھا۔ جسے ابو طالب علیہ السلام کا دسترخوان ملا اسے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور جس کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان ملا اسے مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور بدعقیدہ ملا سن لے کہ اس خاندان تطہیر کے مقابلے پر دوسرے بندوں کو برابر کھڑا کرنے والے اور کہنے والے کہ کچھ فرق نہیں ان چاروں میں، وہ غور کر لے کہ علی مولا اور اولاد علی علیہ السلام پر تو وہ چیز بھی حرام ہے جو تمام مسلمانوں پر حلال ہے۔ آج 1450 سال بعد کا سید خاندان بھی صدقہ نہیں کھاتا کہ ان پر حرام ہے،
اور علی مولا اور ان کے مقابلے پر لانے والوں کو یہ فرق ہی سمجھ آ جائے تو حلال حرام کی بھی سمجھ آ جائے، اور دنیا داری ہی کو ملا اپنا دین نہ بنائے اور دین کو دنیا کمانے کا وسیلہ نہ بنائے، حالانکہ دین سارے کا سارا مسلمان غیر سید اور اولاد علی پر برابر واجب ہے۔ نمازیں بھی اتنی پڑھنی ہے، روزے بھی اتنے رکھنے ہیں، رکوع و سجود بھی ویسے ہی ہے، حج عمرہ بھی وہی ہے، اور طواف اور سعی کے چکر بھی اتنے ہی ہیں، لیکن حلال اور حرام کا فرق اللہ کریم نے رکھا ہے۔ یاد کرے کہ غیر سید مسلمان سارے روزے بھی رکھ لے تو عید والے دن وہ سید نہیں ہو سکتا، سید نہیں بن جاتا، اور اولاد علی علیہ السلام میں سے سید بادشاہ کوئی روزہ بھی نہ رکھے تو عید والے دن وہ غیر سید نہیں ہو جاتے، کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونا، اولاد علی علیہ السلام ہونا ایک شرف ہے۔ روزے رکھنا یا نہ رکھنا شرف نہیں ہے، ہاں اولاد علی ہونا جو ہے وہ شرف کی بات ہے۔ ہم عام مسلمانوں میں اور ان میں مکروہ کا فرق نہیں ہے، حلال حرام کا فرق ہے۔ صدقہ ہم پر حلال ہے، ہم کھا سکتے ہیں، اور اولاد علی علیہ السلام پر حرام ہے۔ 1450 سال بعد نسل علی ابن ابی طالب میں ہیں تو اتنا زیادہ فرق ہے ہم میں اور ان میں۔ جب ہم ان جیسے نہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسا کوئی کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ کہنا ہی کفر ہے کہ کچھ فرق نہیں ان چاروں میں۔ آپ کسی بھی مسلک کے مولوی عالم سے پوچھ لیں کہ یہ فرق خالق کائنات نے رکھا ہے، تمام علماء اسلام کا فتویٰ ہے کہ سادات پر صدقہ حرام ہے۔ بیوہ سید زادی بھی غیر سید کا صدقہ نہیں کھا سکتی، غریب ہو تو بھی نہیں کھا سکتی۔ اللہ کریم نے اس خاندان کے تقویٰ کا معیار رکھا ہوا ہے، جیسے ہم نے رمضان میں حلال چیزوں سے بھی پرہیز کرنا ہے، حکم الہی کے مطابق رکنا ہے، اس سید خاندان نے صدقے سے بچنا ہے۔ جو صدقے سے بچے وہ سید ہوتا ہے، اور صدقے پر پلنے والا کبھی بھی سید نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں، کسی باعزت بندے کو ہم تو تڑاک سے بات نہیں کر سکتے، اور باعزت بندے کو اس کے معیار سے نیچے نہیں سمجھا اور بلایا جا سکتا۔ اگر ایسا کیا جائے تو اس باعزت بندے کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت کے معاشرے کے منافقوں نے ان کی حیثیت اور مرتبے کے مطابق عزت نہ دی، اور آج کا منافق منکر ولایت علی علیہ السلام بھی وہی کام کر رہا ہے۔ روزے رکھنے سے پہلے اپنی کیفیت قلبی پر غور کر لیں کہ بغض علی رکھ کر بھوک پیاس ہی برداشت کرو گے کہ اللہ کریم نے کل ایمان کے ماننے والوں پر، صاحبان ایمان پر روزے فرض کیے ہیں، اور جو بغض علی علیہ السلام دل میں رکھتا ہے، مودت اہل بیت علیہم السلام سے محروم ہے، اس کا روزہ رکھنا یا نہ رکھنا ایک برابر ہے، وہ اللہ کریم کی بارگاہ سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اے بندو اللہ کی صفتیں اپناؤ، اللہ کے اخلاق اپناؤ۔ اور ملا کی سمجھ پر ماتم کرنے کو دل کرتا ہے کہ آپ کے اور میرے جیسا گھٹیا ترین بندہ اللہ کی صفتیں اپنائے تو شرک نہیں ہوتا، اور اگر خاندانی تطہیر میں اللہ کریم کی صفتیں ہم مان لیں تو مولوی کی توحید زخمی ہو جاتی ہے۔ خدا را ایسے لوگوں سے خود کو بچائیں، اس بدعقیدہ گروہ سے خود کو بچائیں جس کے دل میں ولایت اور امامت کا یقین نہیں ہے، جو بغض علی علیہ السلام میں اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ کعبہ میں ظہور فرمانے والے میرے مولا کے برابر ان کو لاتے ہیں اور ان کو اپنا رہبر اور رہنما اور پیر مانتے ہیں، جو اپنی زندگی کے 30 40 سال جو ہے وہ بتوں کی پوجا میں گزار چکے تھے۔ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کی برکات سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور مودت اہل بیت علیہم السلام میں صبح سے شام کرتے ہوئے ہمیں رمضان المبارک گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔